الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ کے مبارک دن میں، جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر بیٹھ کر دین کی بات کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی۔ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور حقیقت میں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم۔ دراصل آج جس موضوع پر تقریر کرنی ہے وہ فتنہ دہریت پر ہے۔ دراصل آج کل جو نوجوان طبقہ ہے، جو کالج وغیرہ کے اندر پڑھتا ہے، کالج وغیرہ کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے، دعویٰ تو ہوتا ہے اس کا ایک طرف یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ چند عقلی دلائل اگر سامنے پیش کیے جاوے خدا تعالیٰ کے وجود پر تو اس صورت میں نماز پڑھنے کا مزہ بھی کچھ الگ ہوگا، قرآن پڑھنے کی مٹھاس اور حلاوت بھی کچھ الگ ہوگی، عبادتوں کے اندر جو چستی پیدا ہوگی اس کا کچھ اثر ہی الگ ہوگا۔ تو اس لیے آج خدا تعالیٰ کے عقلی دلائل تمہارے سامنے پیش کرنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اس پر تو ایمان والوں کا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ اگر اس بات کا ہی عقیدہ ہم نہ رکھیں تو اس صورت میں ہمارا ایمان مشلوب ہے۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ کیا خدا تعالیٰ موجود ہے؟ کیونکہ خدا نظر نہیں آتا، اور ظاہر سی بات ہے جو چیز نظر نہ آتی ہو وہ موجود نہیں ہوتی۔ میں اگر یہ کہوں کہ میرے پاس قلم ہے تو تم لوگ کہو گے مولانا کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر قلم ان کے پاس موجود ہوتی تو وہ ظاہر ہوتی، دکھتی، لیکن یہاں پر تو کوئی قلم نظر نہیں آتی۔ تو خدا تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس نے یہ کائنات پیدا فرمائی، وہ خود نظر نہیں آتا تو وہ وجود میں کس طرح ہوگا، وہ موجود کس طرح ہوگا؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ لمبی چوڑی دلیل اور راکٹ سائنس سمجھانا مقصود نہیں۔ اس نے ایک قول کہا، اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام يدل على المسیر والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات الامواج کیف لا تدل على اللطیف الخبیر۔ اس نے کہا کہ مینگنی راستے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، مینگنی اتنی حقیر چیز راستے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، آدمی اس سے اندازہ لگا لیتا ہے نا کہ یہاں پر کوئی جانور گزرا ہوگا، تبھی تو مینگنی ہے۔ مینگنی جانور کے بغیر نکل سکتی ہے؟ نہیں۔ کسی جگہ اگر نشانات قدم موجود ہوں، قدم کے نشان، فٹ سٹیپس کسی جگہ اگر موجود ہوں تو آدمی گھبی سے گھبی ہوگا، بچہ سے بچہ ہوگا، لیکن وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر کوئی چلنے والا گزرا ہے، کہ یہ قدم خود بخود اس طرح آ نہیں سکتے۔ دھماکہ ہوا پریس کے اندر اور خود بخود اوراق نکلتے شروع ہو گئی، کتابیں شروع ہو گئی۔ افسوس کہ آج کل
امت کا جو افضل ترین طبقہ ہے عقل کے اعتبار سے، سائنسداں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا، نے دھماکے سے کائنات کی ہر چیز پیدا ہو گئی۔ وہ دیہاتی کہتا ہے کہ ایک مینگنی جب راستے کے اندر تم دیکھتے ہو، اس سے اندازہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی جانور آیا ہوگا، نشانات قدم موجود ہوتے ہیں، اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی چلنے والا ہوگا۔ تو یہ بغیر ستون کا آسمان، یہ زمین جس کے اندر راستے یہاں وہاں پھٹ پڑتے ہیں، یہ لہلہاتا ہوا سمندر، کیا یہ لطیف اور خبیر ذات کی طرف رہنمائی نہیں کرتا؟ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے جو چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ اللہ موجود ہے، ہر چیز کے اندر، لیکن شرط ہے کہ دیکھنے والا بھی اس نظر سے دیکھے۔ ایک معمولی حساب ہے، تم زیرو کا ایڈیشن کرو، 0 + 0 + 0 + 0 + 0، جتنے بھی تم زیرو لگاؤ کبھی بھی ایک آئے گا؟ کبھی نہیں، ممکن ہے ہی نہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کل امت کا اکثر طبقہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر دھماکہ ہوا اور بغیر خدا کے یہ دنیا پیدا ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ بات ابن کثیر کی تفسیر کے اندر موجود ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ڈیبیٹ ہوا، ایک چیلنج ہوا ایتھیسٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ۔ ان سے بات یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو تھے دہریے قسم کے، وہ یہ کہتے تھے خدا ہے نہیں، یہ کائنات خدا کے بغیر پیدا ہو گئی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مناظرہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ، میں یہ ثابت کروں گا کہ خدا ہے، تم یہ ثابت کرنا کہ خدا نہیں ہے۔ چنانچہ امام صاحب اور امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں جو لوگ تھے انہوں نے دلائل دے دیے اپنے، اور امام صاحب کا وقت آیا اور امام صاحب نے کہا کہ تم نے دلائل تو بہت زوردار دیے ہیں، ایسے دلائل دیے ہیں کہ بہت مستحکم اور مضبوط معلوم ہوتے ہیں، تمہارا جواب دینے کے لیے مجھے غور و فکر کرنا پڑے گا، اس طرح میں جواب نہیں دے سکتا۔ تو ان لوگوں نے تانا دیا کہ ابھی چیلنج کرنے کے لیے تم آئے تھے، ہمارے دلائل سن کر بھیگی بلی کی طرح عاجز آ گئے کہ اب تم دلائل دینے سے قاصر ہو۔ امام صاحب نے کہا دراصل ایک مسئلہ میرے ذہن میں ہے، وہ بہت زیادہ اٹک رہا ہے، اس مسئلے پر میری بہت زیادہ توجہ جا رہی ہے، اس وجہ سے میں تمہارے دلائل کا جواب ابھی نہیں دے سکتا، مجھے غور و فکر کرنے دو۔ تو انہوں نے کہا ارے ہمیں بھی بتاؤ ہمیں بھی، وہ مسئلہ تمہارے ذہن میں جو گھوم رہا ہے، جو پیچیدہ مسئلہ ہے، وہ ذرا ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا دراصل ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں سمندر کنارے پر تھا اور درختوں کو دیکھتا ہوں، درختوں کو دیکھنے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ درخت خود بخود کٹ جاتے ہیں، کھٹاکٹ ان کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ درخت خود بخود ہواؤں میں اڑتے ہیں، وہ تختے کشتی بن جاتے ہیں، کشتی بن جاتی ہے، اور پھر ہوا بھی خود بخود آتی ہے، میں بھی لہلہاتا ہوا بغیر پاؤں کو ہلائے ہوئے کشتی کے اندر آ جاتا ہوں، کشتی نا خدا کے بغیر چلتی ہے، سمندر کے اندر رواں دواں ہوتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ سامنے والے امام ابو حنیفہ کی باتوں پر ہنستے ہیں کہ امام صاحب کون سی بات کر رہے ہیں کہ کیا کشتی بھی خود بخود بن جاتی ہے؟ امام صاحب نے کہا دی ڈیبیٹ از اوور، تمہارا اور میرا جو محاکمہ اور جو مناظرہ ہو رہا تھا وہ ختم، اس لیے کہ جب کشتی خود بخود بن نہیں سکتی تو یہ بغیر ستون کا آسمان، یہ لہلہاتا ہوا سمندر، یہ میخوں کی طرح پہاڑ، یہ خود بخود کس طرح بن جاتے ہیں؟ ہکے بکے رہ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا خدا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شہتوت کے پتے میں مجھے خدا نظر آتا ہے، مطلب یہ کہ ایک شہتوت کے پتے سے میں خدا کے وجود کو ثابت کر سکتا ہوں۔ کس طرح؟ شہتوت کا پتا، اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو نکالتا ہے ریشم، بکری اس کو کھاتی ہے تو نکالتی ہے دودھ، انسان کھاتا ہے تو نکالتا ہے مینگنیاں، اور شہد کی مکھی جب اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہے تو نکالتی ہے شہد، ایک ہی پتا، لیکن مختلف جانور کھاتے ہیں تو مختلف چیزیں نکالتے ہیں، یہ اتفاق کس طرح؟ ہوش اڑا دیتا ہے ان زہرہ جبینوں کا جمال، خود وہ کیا ہوں گے ان کو ہوش میں لانے والے؟ عقل جس نے دی وہ عقل میں کس طرح آئے؟
سمجھ بخشی جس نے وہ سمجھ میں کس طرح آوے. معمولی سا اشکال کر دینا کہ خدا نظر نہیں آتا, اس سے موجود نہیں, تو یہ جو گریویٹی ہے جو اسکول کے اندر سکھائی جاتی ہے, یہ کشش جو انسان کو زمین سے چمٹا کر رکھتی ہے. تم اسپیس کے اندر جاؤ, ویڈیوز دیکھے ہوں گے, تو وہاں باقاعدہ زمین سے چمٹاؤ ہوتا نہیں, کشش ہوتی نہیں, لوگ اڑتے ہیں. کیا یہ نظر آتا ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ سب مانتے ہیں, اس لیے کہ اس کا اثر سب کو نظر آتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا سب اثر جب دنیا کے اندر پھیلا پڑا ہے, اگر ہم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل نہ پکڑیں تو ہم سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں. فقط ارادہ کرنا اور فقط غور کرنا یہ شرط ہے. اگر انسان ارادہ اور غور کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے پر تو پھر وہ کر لیتا ہے وہ کام جو بظاہر غیر مذہب لوگوں کو مشکل لگتے ہیں. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلا تم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے, نہیں گھبراتے وہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا تھا کہ کیا خدا ہے؟ تو امام مالک نے کہا کہ انسان کی آواز الگ ہوتی ہے, وہ جو آواز سے بولتا ہے وہ حروف سمجھ میں آتے ہیں. اسی طرح جو چہرہ انسان کا ہوتا ہے جانوروں کا بھی چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے, ان کی بھی دانت ہیں, انسان کے جس طرح دانت ہے. انسان کی جس طرح زبان ہے اس طرح جانوروں کی زبان ہے, لیکن جانور کا بولنا الگ, انسان کا بولنا الگ, مرغی کا بولنا الگ, ہرن کا بولنا الگ. تو ایک ہی منہ سے نکلنے والے الفاظ, نکلنے والے آواز یہ الگ اور مختلف ہے. یہ چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ خدا موجود ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ کیا خدا موجود ہے؟ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک شخص تھا, اس نے 6 انڈے جمع کیے, اس میں سے 3 انڈے بطخ کے تھے اور 3 انڈے مرغی کے تھے. 3 انڈے بطخ کے تھے اور 3 انڈے مرغی کے تھے. ان 6 انڈوں پر اس نے ایک مرغی کو بٹھایا. مرغی کو وہ آدمی بٹھاتا ہے تو گرمی کی وجہ سے سب بچے نکلتے ہیں. اس میں سے 3 بچے بطخ کے ہوتے ہیں اور 3 بچے مرغی کے ہوتے ہیں. مرغی کا پیچھا پیچھا سب 6 اور 6 بچے کرتے ہیں. مرغی جاتی ہے سمندر کنارے پر اور رک جاتی ہے. مرغی کے ساتھ جو 3 بچے ہوتے ہیں مرغی والے وہ بھی رک جاتے ہیں, لیکن جو بطخ والے ہیں نا وہ پانی کے اندر گھس جاتے ہیں اور مرغی کی پیروی نہیں کرتے. حالانکہ ابھی پیدا ہوئے یہ, اور وہ یہی خیال کر رہے ہیں کہ یہ مرغی ہماری ماں ہے, لیکن بطخ جب سے پیدا ہوا تب سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تیرے اندر پانی کے اندر تیرنے کی صلاحیت ہے جو صلاحیت مرغی کے اندر نہیں. الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی, وہی تو ذات ہے, بہت اونچی ذات ہے وہ, جس نے تمام چیزوں کو ہدایت دی اور رہنے کا سلیقہ سکھایا. پیدا بھی کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ سلیقہ بھی دیا رہنے کے لیے. تو معلوم ہوا کہ خدا موجود ہے. عقلی دلائل تمہارے سامنے مختصر وقت میں پیش کیے گئے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس سلسلے میں غور کریں اور وہ جو خدا موجود ہے اس کو راضی کریں, اور جن کاموں سے وہ روکتا ہے ہم ان سے بچے رہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.